نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 125۔ پیچھے بات ہو رہی تھی مومن کی کہ جب قرآن کی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے یا کوئی نئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام اور جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے اس کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، یعنی ان کے ایمان میں اور زیادہ زیادتی ہو جاتی تھی اور زیادہ نیا جوش اور ولولہ ان کے اندر آتا تھا۔ تو یہی ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ چھوٹا سا دل میں ایک سفید نورانی نقطہ آ جاتا ہے اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا رہتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ آؤ آپس میں بیٹھتے ہیں، ساتھ مل کر ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ تو چلیے ہم بھی اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 125۔ یہ تو تھا مومنوں کا حال کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اب منافقین کا حال یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا اور لیکن رہے، اما کے میننگ ہم لیکن میں بھی کرتے ہیں اور رہے میں بھی کرتے ہیں۔ اور رہے الذین، وہ لوگ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، فی مطلب میں، قلوب قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، مرد مطلب بیماری، وہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فزادتہم، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، فا مطلب تو زیادہ یزیدو سے بنا ہے، زادت فعل ماضی ہے یہ، اور یہاں پر یہ فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا کے آخر میں جو تا ہے، تا کے اوپر جزم آ رہا ہے، جب تا کے اوپر جزم آتا ہے تو یہ علامت ہے کس کی؟ فیمیل کی۔ تو زیادہ کر دیا انہیں رجزن، ناپاکی میں، گندگی میں۔ رجز کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو، ناپاکی کو۔ الا طرف رجسیہم، ان کی گندگی کے، ان کی نجاست کے۔ رجز وہی ہے ان کی گندگی کے۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، مطلب اور ماتو، وہ مر گئے، ماتا یمیتو سے بنا ہے، ماتا ماتو، اور مطلب مرنا، انتقال ہونا، تو وہ مر گئے۔ میم واو تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ماتا یموتو سے۔ وہم، اور وہ کافرون، کافر تھے۔ تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرضن، بیماری ہے، فزادتہم، تو زیادہ کر دیا انہیں، رجسن، گندگی میں، الا رجسیہم، ان کی گندگی کی طرف، وماتو، اور وہ مر گئے، اور وہ اس حال میں کہ وہ کافرون، کافر ہیں، مطلب اور وہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھ گیا، اور اب منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ منافقین کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے ہی نفاق اور کفر جیسی گندگی تھی، یعنی ان کے دلوں میں پہلے ہی کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا، پہلے ہی موجود تھا۔ اب جب بھی کوئی نئی آیت آتی تھی تو وہ اس نئی آیت کا انکار کرتے تھے، مذاق بناتے تھے اور گندگی میں اپنی اضافہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی گندگی جو ہے اور زیادہ بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ہوش آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک سے کسی انسان کو نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ ایک دم سے غلطیوں پر نہیں پکڑتے، پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ سدھرتا ہے، کیونکہ دو ہی کام ہوتے ہیں نا، یا تو انسان سدھرتا ہے یا اور زیادہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو زیادہ کر دیا انہیں گندگی میں، ان کی گندگی کی طرف، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہیں۔ واؤ جو ہے نا، واؤ کی میننگ اور بھی ہوتا ہے اور واؤ کی میننگ حالیہ بھی ہوتے ہیں۔ حالیہ مطلب حال بتانے کے لیے، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو سینٹینس کے اکارڈنگ یہ لگایا جاتا ہے اور ایڈوانس گرامر میں اس کا بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی کفر اور نفاق تھا،
جب جب کوئی صورت نازل ہوئی تو اور بڑھ گیا. جیسے کہ کل بتایا تھا کہ جس کے دل میں جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے, کالا نقطہ ہو جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ اور شرک اور نفاق میں بڑھتا جاتا ہے تو یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. تو یہی حال کس کا تھا؟ یہی حال منافقین کا تھا. تو ہر آیت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ بات تو نہیں, میں تو نہیں ایسی, اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی میرے اندر بات ہے تو ہمیں وہ بات ہٹانی ہے, اور ہمیں کس سے بچنا ہے؟ کفر سے بچنا ہے اور نفاق سے بچنا ہے. ہر وقت اپنے بارے میں کانشیس رہنا ہے, اپنی آخرت کے بارے میں کانشیس رہنا ہے. آیت نمبر 126, افلا تو کیا اور کیا نہیں, آ مطلب کیا, واؤ مطلب اور, لا مطلب نہیں, یرونا وہ دیکھتے, را یرا سے بنا ہے, یرونا وہ سب دیکھتے, انہم کہ بے شک وہ, انا مطلب بے شک اور ہم وہ, یفتنونا آزمائے جاتے ہیں, یفتنونا فتنہ سے بنائیے, فتن فاتانون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, آزمانا آزمائش کے لیے آتا ہے, فتانا یفتنو سے بنائیں, فتانا یفتنو سے, اور یہ مضارع مجہول ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ جو شروع میں یا آ رہا ہے, یا کے اوپر پیش, اور آخر سے پہلے جو زبر ہے تا, کیونکہ ورڈ کیا ہے؟ فتانا, فتن تو تا ہے, تو تا کے اوپر زبر آ رہا ہے, تو پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں, فی کل عامن ہر سال, فی مطلب میں, کلی مطلب ہر یعنی تمام, کل, اور عام سال, ہر سال, ایوری ایئر, ہر سال میں, مرتن ایک بار, مرتن ایک بار, او یا مرتینی دو بار, ایک بار یا دو بار. ثم پھر لا یتوبونا نہیں وہ توبہ کرتے, تابا یتوبو سے بنا ہے, یتوبونا فعل مضارع, نہیں وہ توبہ کرتے, ولا اور نہ ہی ہم وہ سب, یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں. ذال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, تذکرا یتذکرو سے بنا ہے, یہ یذکرون فعل مضارع, اور نہیں وہ سب نصیحت پکڑتے, یعنی کیا اور کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال, ہر مرتبہ, ایک مرتبہ یا دو مرتبہ, پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی منافقین پر ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی تھی, ٹھیک ہے, کبھی, اور یہ سب ہمیں پتا ہے کہ کبھی کیا ہوتا تھا کہ جو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی یا ان کی پلاننگ ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ وہ پلاننگ کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف, لیکن ہوتا کیا تھا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تھی, مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی تھی. تو اور کبھی کبھار کبھی ان کا راز کھل جاتا تھا, کبھی کوئی بیماری آ جاتی تھی, کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں جو ان کے اوپر آتی ہیں, کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ اس مصیبت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ جبکہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, وارننگ دینے کے لیے آتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں کہ ابھی بھی مان جاؤ, یہ تو چھوٹی مصیبت ہے, اس کے بعد اور بھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے. لیکن وہ لوگ کوئی بھی سبق حاصل نہیں کرتے تھے, یعنی اور زیادہ ان کے کفر اور نفاق میں اور زیادہ وہ بڑھتے چلے جاتے تھے. یعنی الگ الگ پریشانیاں, الگ الگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو الگ الگ پریشانیاں ان کے اوپر آتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا, کیا وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ ہر بار وہ آزمائے جاتے ہیں. تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے نا, تو آزمائش کرتی کیا ہے؟ آزمائش ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے, کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا, تو اگر ہم انسان بیمار نہ پڑے تو اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جو صحت جیسی نعمت ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور وہ اس پر شکر ادا بھی نہ کر پائے انسان. اس لیے بیماری آتی ہے تو اس کو اپنی صحت, جس وقت وہ صحت مند تھا تو وہ جو ہے اس وقت کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. پھر جب دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اس پر بھی پھر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر کیونکہ ہم انسان ہیں, ہر وقت ہمارے پیچھے شیطان پڑا رہتا ہے اور ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی بیماری آتی ہے, ایک تو وہ آزمائش ہوتی ہے, ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنا اس پہ صبر کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے گناہ جھڑتے ہیں کہ جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اتنے زیادہ ہمارے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو سبحان اللہ, مومن جب بیمار پڑتا ہے تب بھی
نیکیوں میں ہوتا ہے، اور جب صحت مند ہوتا ہے اور پھر جب اور نیکیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. بیمار ہوتا ہے تب بھی درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، یا کوئی فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے یا کوئی فزیکل پرابلم آ رہی ہے یا مینٹلی کوئی پرابلم آ رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا. ہر پریشانی کا سولوشن قرآن کے اندر ہے. قرآن کو کھولیں اور قرآن کو پڑھیں. اور بالکل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پریشانی اور کسی پرابلم میں ہوتے ہیں نا، اور ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے اس کا آنسر آنے لگتا ہے. اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے کہ میں جب پریشان ہوتی ہوں یا پھر کوئی بڑی آزمائش میں ہوتی ہوں تو کافی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اس آیت کو کھولتی ہوں اور قرآن کو کھولتی ہوں اور سامنے اس کا سولوشن ہوتا ہے. اور جب ہم قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہتی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. سبحان اللہ. تو مومنوں کا ایمان تو بڑھتا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر 127. وَإِذَا مَا، اور جب بھی، انزلت نازل کی جاتی ہے، انزلہ ینزلو سے، انزلت الف پہ پیش ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. ماضی پہلے علامت ڈھونڈا کرے کہ علامت کیا ہے. علامت دیکھیں تا ہے، تا کے آخر میں جزم ہے، اور تا کے آخر میں جزم آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ماضی ہے. اب ماضی پر اگر شروع میں پیش آ گیا تو اس میں کنفیوز ہونا ہی نہیں. بس ماضی کی میں بات کر رہی ہوں، اگر ماضی کے شروع میں پیش آ گیا تو وہ ڈیفینیٹلی مجہول ہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مجہول، کیونکہ فرسٹ الف ہے ماضی کا اور اس پہ پیش ہے. کیونکہ ماضی کے نارمل گردان میں، معروف میں، ایکٹیو میں کبھی بھی جو ہے وہ پیش نہیں آتا، زبر آئے گا یا زیر آئے گا. ٹھیک ہے. جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، نظرا دیکھتا ہے، نظرا ینظرو سے بنا ہے، نظرا دیکھتا ہے، بعدہم ان کا بعض، الی بعدن بعض کی طرف، حل کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، را یرا. دیکھیں منافق کی ایک اور علامت اس میں بتائی جا رہی ہے کہ محفل میں منافقین کا کیا حال ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنا زیادہ کلیئرلی ڈیفائن کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافقین کے بارے میں اتنا کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ ہر چیز میں، ہر جگہ ان کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ مجلس میں ان کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا کہ دیکھتا ہے ان کا بعض کی طرف، حل کویشچن کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، را یرا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدن کوئی ایک، کوئی بھی، ثم پھر، انصرفو پھر وہ پھر جاتے ہیں. انصرفا کہتے ہیں پلٹ جانے کو، انصرفا کہتے ہیں پھر جانے کو یا پلٹ جانے کو، ٹرن اوے. انصرفا ینصرفو، انصرف، صاد را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. پھر جاتے ہیں، صرفا پھیر دیا، صرفا پھیر دیا، صرفا یصرفو. اب دیکھیں یہ دونوں کے ہی ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی لیٹر، ایک ہی روٹ ہے ان دونوں کے، صاد را فا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انصرفو اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ انصرفا ینصرفو. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر گیا، وہ سب پھر گئے. اور صرفا اس نے پھیر دیا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں. انصرفا ہوتا ہے کہ وہ خود پھر گیا، اور صرفا مطلب اس نے پھیر دیا. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں ہمیں ایڈوانس گرامر میں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ایڈوانس گرامر بھی آپ پڑھیے گا. ایڈوانس گرامر میں ماضی میں اس کس باب پہ چلا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہو جاتے ہیں، ایک ہی روٹ کے معنی کیوں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایڈوانس گرامر میں بتایا جاتا ہے. تو صرفا پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتی، فقیہا یفقہون سے بنائے، یفقہون فعل مضارع، نہیں وہ سمجھتی. تو یہاں پر جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، دیکھتا ہے ان کا بعض کی طرف، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی، ثم پھر، انصرفو وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ہے کہ لا یفقہون نہیں وہ سمجھتی.
اب یہاں پر دوسری آیت میں ایک اور حرکت کا ذکر ہے. جس وقت یہ مجلس نبوی میں ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو منافق آپس میں ایک دوسرے سے آنکھوں کا اشارہ کرتے، یعنی آنکھوں کا اشارہ کرتے، یا تو اس اترنے والی آیت کا انکار کرتے، یعنی کوئی آیت اگر نازل ہو رہی ہوتی تھی یا تو اس آیت کا انکار کرتے، یا پھر اس مجلس کا مذاق اڑاتے، یا پھر اپنے غصے کا اظہار کرتے. یہ سارے کام کرتے تھے، یا تو پھر انہیں غصہ آیا کرتا تھا. اگر اس آیت میں ان کے کسی عیب کو کھولا گیا ہوتا تھا تو پھر وہ مسجد نبوی سے بھاگ جانے کا ارادہ کرتے تھے. یعنی جب بھی ایسی کوئی صورت آتی جس میں منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کرتے، اس مجلس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے. لیکن ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا اگر کسی صحابی نے ہمیں مجلس سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شکایت کر دی تو پھر تو ہماری شامت آ جائے گی. اس بات کا بھی ان کو ڈر ہوتا تھا. تو اور پھر یہ سوچتے تھے کہ ہم تو پھر لوگوں میں رسوا ہو جائیں گے، ہم لوگوں میں ذلیل ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ بھاگنے سے پہلے آنکھوں کا اشارہ کرتے اور ایک دوسرے سے معلوم کرتے کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور اشارہ کرتے، اور آنکھوں میں باتیں چلتی ہیں نا جن لوگوں کی، اشارے کرتے تھے کیا کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. اور پھر سمجھ لیتے کہ سبھی کا دھیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جب قرآن سنتے تھے صحابہ کرام کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی مورتی بیٹھی ہو، ان کے اوپر مکھی تک آ کے بیٹھ جائے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنا کیئرفل، اتنا دھیان سے سنتے تھے کہ آس پاس پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے. پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ اچھا کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، تو چھپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے. تو اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی تو دیکھتا ہے ان کا باز کی طرف، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے. حل یراکم، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی، من احدن، کوئی، ثم پھر انصرف، وہ پھر جاتے تھے. یعنی جیسے ان کو یہ شیورٹی ہو جاتی تھی کہ ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک دم سے کھسک جاتے تھے مجلس سے باہر. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، صرف اللہ، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اب ان کے دلوں کو پلٹ دیا، کیونکہ وہ اتنے نفاق میں بڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ ہٹ درم ہو چکے ہیں، اب ان کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پھیر دیا، وہ پلٹ کر واپس نہیں آنے والے. کیوں پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ہے لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتی. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے نہیں پھیرا، بلکہ وہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں سمجھتی. یعنی جو بار بار بلانے پر بھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر بھی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، کیا اسے بار بار ہدایت ملے گی؟ نہیں نا. اب جیسے مان لیں کہ بار بار کسی کی طرف میسج پہنچتا ہے کہ آئیے آ کے قرآن سیکھیے، آئیے آ کے قرآن سیکھیے، کہ تو کیا اگر وہ نہیں آ رہا، بار بار بلائے جانے پر بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتا ہے، پھر وہ آتا ہی نہیں. پھر اس کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ پھر سمجھ میں ہی واقعی نہیں سمجھ میں آتا. پھر پہلے جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں اور پھر مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر سمجھ ہی نہیں آتا. آیت نمبر 128، لقد، در حقیقت، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، جاء یجیء سے بنائیں، جاء مطلب آنا، آ گیا تمہارے پاس، فعل ماضی ہے یہ، رسول، ایک رسول، من انفسکم، من مطلب سے، انفسکم تمہاری نفسوں سے، یعنی تمہاری اپنی جانوں میں سے، مطلب کیا ہے، تمہارے اندر سے. عزیز، گراں ہے، ناگوار ہے. عزیز کا دیکھیے، عزیز کے 2 میننگ آتے ہیں. عزیز کا مطلب زبردست بھی ہوتا ہے اور عزیز کا مطلب گراں بھی ہوتا ہے، گراں گزرنا. اردو میں گراں گزرنا کس کو کہتے ہیں، ناگوار ہونا، یعنی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، گریویس ہونا. گراں ہے علیکم، تم پر، یعنی گراں ہے علیہ، اس پر، یعنی ناگوار ہے اس پر. ما انتم، کہ مشقت میں پڑ جاؤ تم. ما انتم مطلب مشقت میں پڑنا، سفر کرنا. عین نون تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، انیتا یا نتو سے بنا ہے یہ. انتم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کہ تم پریشانی. انیتا ہے نا اس کا روٹ لیٹرز، اور تا کے اوپر شد کیوں آیا ہے، کیونکہ 2 تا آ گئے. جب 2 تا آ جاتے ہیں تو پھر مرج کر کے شد لگا دیا جاتا ہے، تو 2 تا کی علامت ہوتی ہے یہ. تو ما انتم، کے مشقت میں پڑو تم. حریص ہیں. حریص کس کو کہتے ہیں، حریص یعنی
کنسرن ہونا یا بیسیکلی لالچ بھی اس میں آتا ہے. حریص مطلب دوسرے سے زیادہ پانے کی کوشش کرنا. ہم کہتے ہیں نا کتنی ہرس ہے, ہرس مطلب کتنا اور زیادہ پانے کی کوشش کرنا, تو اس کے لیے آتا ہے حریص. یہاں پر آیا ہے زیادہ کنسرن ہے, ٹھیک ہے. تو حریص ہیں علیکم تم پر, کس چیز کے حریص ہیں؟ بھلائی کے. بالمؤمنین مومنوں پر, رؤوفن زبردست, رحیم رحم کرنے والے. سبحان اللہ. یہاں پر ہمارے رسول کی بات ہو رہی ہے, یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارے اندر ایک رسول آ گیا, تمہاری اپنی نفسوں میں سے گراں ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی نبی کو پریشانی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم لوگ مشقت میں پڑو, یعنی مومنوں کی پریشانی سے ان کو پریشانی ہوتی ہے, اس بات کی پریشانی کہ کہیں تمہیں کوئی پریشانی مصیبت نہ آ جائے. اور حریص ہے تم پر بھلائی کے. کس کے حریص ہے؟ بھلائی کے. یعنی اس بات کی حرص تھی کہ مسلمانوں کو بھلائی ملے, ہر طریقے سے بھلائی ملے, اس بات کی حرص تھی مومنوں پر. اور زبردست شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ ایک لیڈر کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سبحان اللہ, ایک لیڈر کے اندر یہ بہت, ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے. ہمارے لیڈر ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے تھے, تو یہ ان کے اندر کوالٹی بتائی جا رہی ہے, یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھی میں سے اگر کسی کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. یعنی اگر مومنوں میں سے کسی کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو ان کو بہت زبردست شدت کی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ ایک لیڈر کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں. ایک انسان کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ تھی کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ آگ سے بچ جائیں, اس بات کی حرص تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی, یعنی آگ جلائی, اور جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر آ کر گرتے ہیں اور اس میں گرنے لگتے ہیں تو وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے, لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے اور آگ میں گرتے رہتے. اسی طرح میں تمہارے کمروں سے پکڑ کر میں تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرتے چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی جیسے جب آگ روشن کرتے ہیں تو پروانے آتے ہیں, کچھ کیڑے مکوڑے آتے ہیں, آگ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز ہے, پاس آتے ہیں تو جل جاتے ہیں. اور کوئی آدمی وہاں کھڑا ہے اور ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ سے جلے نہ, لیکن پھر بھی ہٹا نہیں پاتا کہ لوگ وہ کیڑے مکوڑے آگ میں گر جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگ سے دور کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جاؤ آگ سے ہٹ جاؤ, بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس کو کرو گے تو یہ عذاب ہے, جہنم میں جانے سے ہمیں بچا رہے ہیں, آگ, اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا رہے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آگ میں گرتے جا رہے ہیں, یعنی ان کی باتوں کو اگنور کر کے, ان کی تعلیمات کو اگنور کر کے, ان کی ٹیچنگز کو اگنور کر کے کیا ہو رہے ہیں کہ بہت بڑی امت جو ہے وہ آگ میں گرتی جا رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر اپنے آرام کو تیاگ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خود تکلیف میں رہتے تھے تاکہ امت کو کوئی تکلیف نہ ہو, یعنی آرام کو رات بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قیام کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, بہت کم آرام کرتے تھے, کبھی کبھی تو پیر بھی سوج جایا کرتے تھے ان کے, اور اتنا رویا کرتے تھے امت کی مغفرت کے لیے. اور پھر دیکھیں امت کا کیا حال ہے, امت اپنے اوپر خود ہی نہیں رحم کھاتی. ٹھیک ہے, اور ان دنوں بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو پرواہ ہوگی کہ چلو ہم اپنی آخرت سدھار لیں. کتنے ہی 5 وقت کی نماز ہی راہ گزرتی ہے, اتنی مشکل سے پڑھی جاتی ہے مسلمانوں سے 5 وقت کی نماز بھی, یہ سوچنے پتہ نہیں کیا چیز ہے, کیا بوجھ ہے, بالکل بوجھ سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ کہیں باہر نکل جائیں تو وہ بھی چلی جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے, لیکن میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے, پیچھے لاسٹ میں عورتیں کھڑی جب ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے ظاہر ہے, اور جب بچے رونے لگتے تھے تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی کر دیتے تھے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیئرنگ تھے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, اس بچے کی بھی تکلیف کا احساس ہوتا تھا اور پھر اس ماں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا تھا. آیت نمبر 129, فَإِن
ان پھر اگر تولو وہ منہ موڑے، تولا یا تولو سے بنائے، تولا تولو فعل ماضی ہے یہ، پھر اگر وہ منہ موڑے فقل تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، حسبیا کافی ہے مجھے، حسب کہتے ہیں کافی ہونے کو، اور یا لگ گیا، یا مطلب میں یا مجھے، کافی ہے مجھے، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، علیہ اسی پر، الا پلس ہی اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، توکلت توکلا یا توکلو سے بنا ہے، توکلت فعل ماضی ہے، بھروسہ کیا میں نے بھروسہ کیا، وہ ہوا اور وہ رب ہے، عرش العظیم عرش عظیم کا، عرش کا مالک ہے۔ تو یعنی منافقین کو سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن لوگ بار بار نہیں مان رہے، اگر بار بار سمجھانے کے بعد بھی ان لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان سے کیا کہہ دو، حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے۔ یعنی اگر لوگ پریشان کریں، ہنسی مذاق اڑائیں، پریشان کریں، تکلیفوں میں ڈالیں تو کیا کہہ دو کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، کافی ہے مجھے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے۔ یہ کلمہ جو ہے بہت بڑا اہم کلمہ ہے، پریشانیوں میں کفایت کرنے والا، یعنی انسان اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اس کو کوئی پریشانی آ جائے تو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا تو اس کی پریشانیوں میں کفایت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو اگر وہ انسان 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن خاب کے قول کے مطابق قرآن کریم کی یہ آخری آیت اور جو ہے یہ سب سے اہم آیت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی حضرت قاب کہتے ہیں یعنی ان کے مطابق یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یعنی ان کے قول کے مطابق۔ تو حدیث میں ان آیتوں کی بہت زیادہ، یعنی یہ جو آیتیں ہیں فَإِنَّ تَوَلَّوْا سے عرش عظیم تک، ان کی حدیثوں میں اور بھی زیادہ فضیلتیں آتی ہیں۔ تو ان آیتوں کو پڑھا کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بات پریشان کر رہی ہو تو کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور من میں سوچ لیں میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، مجھے اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکیلے، مطلب ہمیں یہ ڈر رہتا نا کہ میں اکیلی ہوں، میں یہ کام کیسے کروں، میں اکیلی ہوں، میں اللہ کی راہ میں کیسے نکلوں، تو یہ نہ سوچیں کیا اللہ کافی نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے نا، تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے کام کرنے والا، اگر میں نیکی کے کام میں بھی اکیلی ہوں یا کسی بھی کام میں اکیلی ہوں تو فوراً اس کلمات کو پڑھیں، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ تو رب ہے عرش عظیم کا۔ اور پھر دیکھیں کتنی زیادہ ہمارے اندر طاقت آتی ہے۔ تو صبح شام 7 مرتبہ اس کلمات کو پڑھا کریں، ہر کام میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور قرآن مکمل کرنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔